صبح کی ہلکی دھوپ آہستہ آہستہ صحن میں اتر رہی تھی۔ رات کی بارش کے بعد مٹی کی خوشبو پورے ماحول میں پھیلی ہوئی تھی۔ مہک حسب عادت سب سے پہلے جاگ چکی تھی اور کچن میں ملازمہ کے ساتھ بحث کر رہی تھی۔ اگر آج پھر کم چینی والی چائے بنی نا تو میں گھر چھوڑ دوں گی۔ عارم صوفے پر پھیلا ہوا زور سے بولا۔ تم روز گھر چھوڑنے کی دھمکی کیوں دیتے ہو؟ مہک نے گھورتے ہوئے پوچھا۔ کیونکہ اس گھر میں میری کوئی عزت نہیں۔ عزت کمانا پڑتی ہے۔ اور تمہارے پاس کہاں سے آ گئی؟ مہک نے تکیا اٹھا کر اس پر دے مارا۔ پورا کمرہ ہنسی سے بھر گیا۔ ایزل سیڑھیوں سے نیچے اتر رہی تھی جب اس کی نظر میر حازم پر پڑی۔ وہ کھڑکی کے قریب کھڑا فون پر بات کر رہا تھا۔ سفید قمیض کی آستینیں ہلکی سی مڑی ہوئی تھیں۔ آواز ہمیشہ کی طرح دھیمی تھی، مگر نہ جانے کیوں ایزل اب اسے پہلے کی طرح عام انداز میں نہیں دیکھ پاتی تھی۔ میر حازم نے فون بند کیا اور جیسے ہی مڑا اس کی نظر ایزل پر پڑی۔ چند لمحوں کے لیے دونوں خاموش رہے۔ پہلے بھی وہ روز ایک دوسرے کو دیکھتے تھے، مگر اب یہ چند لمحے عجیب لگنے لگے تھے، جیسے دل ہر بار رک سا جاتا ہو۔ آپ نے ناشتہ کر لیا؟ میر حازم کی آواز نے خاموشی توڑی۔ ایزل چونکی۔ جی، ابھی کرتی ہوں۔ آپ پھر دیر سے اٹھیں۔ ایزل ہلکا سا مسکرائی۔ آپ ہر بات نوٹ کرتے ہیں؟ میر حازم چند لمحے خاموش رہا، پھر دھیرے سے بولا، کچھ لوگوں کی عادت ہو جاتی ہے۔ ایزل کے دل میں جیسے کسی نے آہستہ سے دستک دی۔ کاویان لان میں بیٹھا کافی پی رہا تھا۔ چہرے پر آج بھی وہی نرم مسکراہٹ تھی، مگر آنکھوں کے نیچے ہلکی تھکن اتر آئی تھی۔ ایزل آہستہ سے اس کے قریب آ کر رکی۔ آپ آج خاموش ہیں۔ کاویان نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ کبھی کبھی انسان تھک جاتا ہے۔ کس سے؟ وہ چند لمحے خاموش رہا، پھر آسمان کی طرف دیکھ کر بولا، کسی ایسی چیز کو چاہنے سے جو شاید کبھی اس کی ہو ہی نہیں سکتی۔ ایزل کا دل عجیب طرح دھڑکا۔ وہ فوراً نظریں ہٹا گئی۔ سارا صحن کے ایک کونے میں بیٹھی کتاب پڑھ رہی تھی۔ حمزہ آہستہ سے اس کے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ تم ہمیشہ اتنا پڑھتی کیوں رہتی ہو؟ سارا نے کتاب بند کی۔ اور آپ ہمیشہ اتنا کم بولتے کیوں ہیں؟ حمزہ ہلکا سا مسکرایا۔ کیونکہ ہر بات کہنی ضروری نہیں ہوتی۔ سارا چند لمحے اسے دیکھتی رہی، پھر دھیرے سے بولی، کچھ باتیں نہ کہنے سے انسان اندر ہی اندر تھک جاتا ہے۔ حمزہ کی آنکھوں میں پہلی بار ہلکی سی نمی اتری۔ شاید وہ یہ بات خود پر محسوس کرتا تھا۔ تم نے میری کافی پی ہے نا؟ مہک نے شک سے پوچھا۔ آرم فوراً سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ میں اتنا بھی گرا ہوا انسان نہیں ہوں۔ تم اس سے بھی زیادہ ہو۔ دل توڑ دیا تم نے۔ مہک بے اختیار ہنستی، اور آرم چند لمحے اسے دیکھتا رہ گیا۔ وہ ہمیشہ ہنستی تھی، مگر آج نہ جانے کیوں اس کی ہنسی دل میں اتر گئی۔ دوپہر کے وقت ایزل بالکنی میں کھڑی تھی۔ نیچے صحن میں میر حازم ملازمین سے کسی کام کے بارے میں بات کر رہا تھا۔ وہ ہر چیز کتنی ذمہ داری سے سنبھالتا تھا۔ ہر انسان اس کی عزت کرتا تھا، اور شاید ایزل اب اس کی طرف صرف بچپن والے تعلق سے نہیں دیکھ رہی تھی۔ یہ احساس اسے خود سے ڈرا رہا تھا۔ آپ پھر انہی کو دیکھ رہی ہیں؟ مہک کی آواز پر وہ چونکی۔ تم ہر جگہ اچانک کیوں آ جاتی ہو؟ مہک ہنستی، پھر آہستہ سے بولی، آپ کے چہرے پر اب ان کی فکر نظر آنے لگی ہے۔ ایزل کچھ نہ بول سکی۔ شام کو سب لان میں بیٹھے تھے۔ ہوا نرم تھی۔ مہک اور عارم حسب عادت بحث میں لگے ہوئے تھے، جبکہ سارا خاموش بیٹھی سب کو دیکھ رہی تھی۔ ایزل نے اچانک کھانسنا شروع کیا۔ میر حازم فوراً متوجہ ہوا۔ آپ نے دوائی لی؟ ایزل چونکی۔ مجھے کچھ نہیں ہوا۔ کل بارش میں بھیگی تھیں۔ اس کی آواز میں واضح فکر تھی۔ کاویان خاموشی سے دونوں کو دیکھ رہا تھا، اور پہلی بار اس کے دل میں واقعی درد اترا۔ آپ ہر وقت ان کا خیال رکھتے ہیں؟ کاویان نے ہلکے لہجے میں پوچھا۔ میر حازم نے اسے دیکھا۔
اگر کوئی اپنا ہو تو خیال خود بخود رہتا ہے۔ یہ جملہ بہت سادہ تھا مگر ایزل کے دل میں اتر گیا، اور کاویان بس خاموش ہو گیا۔ رات ہونے لگی تھی، آسمان پر بادل چھا گئے تھے، ہوا میں ٹھنڈک بڑھ رہی تھی۔ ایزل چھت پر کھڑی دور آسمان دیکھ رہی تھی جب میر حازم اس کے قریب آیا۔ سردی لگ جائے گی۔ ایزل ہلکا سا مسکرائی۔ آپ ہر وقت فکر کیوں کرتے ہیں؟ میر حازم چند لمحے خاموش رہا، پھر دھیرے سے بولا، شاید عادت ہے۔ ہوا تیز ہوئی تو ایزل کے بال بار بار چہرے پر آنے لگے۔ وہ انہیں سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میر حازم چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر بے اختیار ہاتھ بڑھا کر اس کے بال کان کے پیچھے کر دیے۔ دونوں جیسے ساکت ہو گئے۔ وقت چند لمحوں کے لیے رک سا گیا۔ ایزل کی سانس بے ترتیب ہوئی اور میر حازم نے فوراً ہاتھ پیچھے کر لیا، مگر دیر ہو چکی تھی۔ وہ لمحہ دونوں کے دل میں اتر چکا تھا۔ چھت کے دروازے کے پاس کھڑا کاویان سب دیکھ رہا تھا۔ اس کی لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی، مگر آنکھوں میں پہلی بار تھکن تھی۔ وہ سمجھ چکا تھا، کچھ محبتیں شروع ہونے سے پہلے ہی ہار جاتی ہیں۔ مہک چھت کے دوسرے کونے میں کھڑی فون دیکھ رہی تھی۔ آرم خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ پہلی بار محسوس کر رہا تھا کہ مہک کی غیر موجودگی واقعی اسے بے چین کر سکتی ہے۔ یہ احساس نیا تھا اور عجیب بھی۔ آپ ہمیشہ سب کو سنبھالتے رہتے ہیں، سارا نے دھیرے سے کہا۔ حمزہ نے چونک کر اسے دیکھا۔ اور آپ؟ سارا ہلکا سا مسکرائی۔ میں صرف لوگوں کو سمجھنے کی کوشش کرتی ہوں۔ حمزہ پہلی بار خاموش ہو گیا۔ شاید کوئی اسے بھی سمجھنے لگا تھا۔ رات گئی ایزل اپنے کمرے میں بیٹھی تھی۔ دل عجیب طرح بے چین تھا۔ اس نے آہستہ سے اپنی پیشانی پر ہاتھ رکھا۔ پھر نہ جانے کیوں میر حازم کا وہ لمس یاد آ گیا۔ اس نے فوراً آنکھیں بند کر لیں۔ میر حازم برآمدے میں کھڑا تھا۔ بارش شروع ہو چکی تھی۔ اس نے پہلی بار خود سے سوال کیا، میں اسے اتنا کیوں محسوس کرنے لگا ہوں؟ اور دل کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ رات کافی گزر چکی تھی۔ پورے گھر میں خاموشی پھیلی ہوئی تھی۔ صرف باہر گرتی بارش کی آواز ماحول میں ایک عجیب سا سکون اور اداسی گھول رہی تھی۔ کاویان اپنے کمرے کی کھڑکی کے قریب کھڑا باہر دیکھ رہا تھا۔ ہاتھ میں کافی کا کپ تھا، مگر کافی کپ کی ٹھنڈی ہو چکی تھی۔ وہ کافی دیر سے ایک ہی منظر سوچ رہا تھا۔ چھت پر کھڑی ایزل اور میر حازم کا بے اختیار اس کے بال چہرے سے ہٹانا۔ وہ لمحہ بہت مختصر تھا، مگر کچھ لمحے وقت سے بڑے ہوتے ہیں۔ کاویان نے پہلی بار اس نظر کو پہچانا تھا جو انسان صرف اس شخص کو دیکھتے ہوئے دیتا ہے جسے وہ کھونے سے ڈرتا ہو۔ اس نے آہستہ سے آنکھیں بند کیں۔ دل عجیب طرح بھاری ہو رہا تھا۔ وہ ہمیشہ ہنسنے والا انسان تھا۔ لوگوں کو خوش رکھنا، مذاق کرنا، محفل میں جان ڈال دینا، یہ سب اس کی عادت تھی۔ مگر آج پہلی بار اسے اپنی ہی مسکراہٹ تھکا رہی تھی۔ اس نے دھیرے سے سر دیوار سے ٹکا دیا۔ تو یہی ختم ہونا تھا نا، اس نے خود سے کہا۔ وہ ایزل کو واقعی چاہنے لگا تھا۔ اس کی خاموشی، اس کا دھیرے بولنا، ہر بار نظریں چرا لینا، سب دل میں اتر گیا تھا۔ مگر محبت شاید ہمیشہ ملنے کا نام نہیں ہوتی۔ کبھی کبھی محبت صرف اتنا سکھاتی ہے کہ دل ٹوٹنے کی آواز باہر نہیں آتی۔ اور آج کاویان پہلی بار اندر سے خاموش ہوا تھا۔ اگلی صبح موسم اب بھی بھیگا ہوا تھا۔ ہوا میں بارش کے بعد کی ٹھنڈک باقی تھی۔ ایزل بالکنی میں کھڑی دور آسمان دیکھ رہی تھی۔ چہرے پر عجیب سی خاموشی تھی۔ وہ پہلے بھی کم بولتی تھی، مگر اب اس کی خاموشی بدل گئی تھی۔ اب اس میں کسی کا خیال شامل ہو گیا تھا۔ مہک آہستہ سے اس کے قریب آئی۔ چند لمحے وہ بھی خاموش کھڑی رہی، پھر دھیرے سے بولی، آپ خوش لگ رہی ہیں۔
ایزل چونکی۔ میں ہمیشہ ایسی ہی ہوتی ہوں۔ مہک ہلکا سا ہنسی۔ نہیں، پہلے آپ صرف مسکراتی تھیں، اب آپ کے چہرے پر سکون آنے لگا ہے۔ ایزل نے فوراً نظریں چرا لی۔ دل ایک لمحے کو عجیب طرح دھڑکا۔ مہک نے اسے غور سے دیکھا، پھر بہت دھیمی آواز میں پوچھا، آپ ان سے محبت کرنے لگی ہیں نا؟ یہ سوال اتنا اچانک تھا کہ ایزل چند لمحے بول ہی نہ سکی۔ اس نے فوراً مہک کی طرف دیکھا۔ تم پاگل ہو گئی ہو؟ مہک نے مسکرا کر سر ہلایا۔ نہیں، بس آپ کو پڑھنا آتا ہے مجھے۔ ایزل خاموش ہو گئی، کیونکہ شاید پہلی بار اسے خود سے ڈر لگا تھا۔ دل واقعی بدلنے لگا تھا، اور سب سے خطرناک بات یہ تھی کہ اسے یہ تبدیلی بری نہیں لگ رہی تھی۔ رات کے آخری پہر پورا گھر سو چکا تھا، مگر ایزل کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ وہ آہستہ سے کمرے سے نکلی اور نیچے صحن میں آ گئی۔ ہوا ٹھنڈی تھی، بارش رک چکی تھی، مگر مٹی کی خوشبو اب بھی فضا میں موجود تھی۔ ایزل آہستہ آہستہ چلتی ہوئی نیم کے درخت کے قریب جا کر رک گئی۔ یہ وہی جگہ تھی جہاں بچپن میں سب اکٹھے کھیلتے تھے، جہاں ہر چیز کتنی آسان لگتی تھی۔ اور اب دل کے اندر اتنی الجھن کیوں تھی؟ آپ ابھی تک جاگ رہی ہیں؟ میر حازم کی آواز اچانک قریب سے آئی۔ ایزل چونک گئی۔ وہ چند قدم دور کھڑا تھا، ہاتھ میں کافی کا کپ، چہرے پر ہمیشہ والی سنجیدگی، مگر آنکھوں میں آج نرمی زیادہ تھی۔ نیند نہیں آ رہی تھی۔ میر حازم آہستہ سے اس کے قریب آ کر رکا۔ پریشان ہے؟ ایزل نے فوراً نفی میں سر ہلایا، مگر میر حازم خاموشی سے اسے دیکھتا رہا، ایسے جیسے وہ اس کی جھوٹ پہچاننے لگا ہو۔ آپ جھوٹ اچھا نہیں بولتی۔ یہ جملہ اتنا نرم تھا کہ ایزل کا دل عجیب طرح کانپ گیا۔ وہ نظریں جھکا گئیں۔ کچھ باتیں سمجھ نہیں آ رہیں۔ پہلی بار اس نے سچ کہا تھا۔ میر حازم چند لمحے خاموش رہا، پھر دھیرے سے بولا، ہر احساس کو فوراً سمجھنا ضروری نہیں ہوتا۔ ایزل نے آہستہ سے اس کی طرف دیکھا، اور پہلی بار اسے میر حازم کی موجودگی میں عجیب سا سکون محسوس ہوا۔ ہوا اچانک تیز ہوئی۔ ایزل کے بال پھر چہرے پر بکھر گئے۔ وہ انہیں سنبھالنے لگی، مگر اس بار میر حازم نے بہت آہستہ سے اس کا ہاتھ روک لیا۔ بس ایک لمحہ، مگر ایزل جیسے ساکت ہو گئی۔ دل اتنی شدت سے دھڑکا کہ سانس لینا مشکل لگنے لگا۔ میر حازم نے پہلی بار اتنے قریب سے اسے دیکھا۔ بارش کے بعد کی ٹھنڈی ہوا، ایزل کی خاموش آنکھیں اور اس کے چہرے پر بکھرے بال۔ کچھ لمحے ایسے ہوتے ہیں جن میں انسان خود کو بھول جاتا ہے۔ شاید یہی وہ لمحہ تھا۔ میر حازم نے دھیرے سے اس کے بال کان کے پیچھے کیے، مگر اس بار وہ فوراً پیچھے نہیں ہٹا۔ دونوں کی نظریں ایک دوسرے پر ٹھہری رہیں۔ خاموشی بہت گہری تھی، مگر اس خاموشی میں پہلی بار واضح محبت تھی۔ ایزل نے آہستہ سے نظریں جھکا لیں، اور میر حازم نے پہلی بار محسوس کیا وہ واقعی ہارنے لگا ہے، اپنے دل سے۔ اپنے کمرے میں واپس آ کر ایزل کافی دیر دروازے کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑی رہیں۔ دل اب بھی تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے آہستہ سے اپنی آنکھیں بند کیں، اور فوراً میر حازم کا چہرہ سامنے آ گیا۔ اس کی دھیمی آواز، ہر بار فکر کرنے کا انداز، اور ابھی چند لمحے پہلے اس کا اتنی نرمی سے اسے دیکھنا۔ ایزل نے پہلی بار اپنے دل کی حالت کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی، کیونکہ شاید اب سمجھنے کی ضرورت ہی نہیں رہی تھی۔ کچھ احساسات لفظ مانگتے ہی نہیں، وہ صرف دل میں اتر جاتے ہیں، بہت خاموشی سے۔ اور اب میر حازم صرف اس کی زندگی کا حصہ نہیں رہا تھا، وہ آہستہ آہستہ اس کے دل کی سب سے نرم جگہ بنتا جا رہا تھا۔